میں ڈاکٹر قائد علی خان، صدر شعبہ اردو، سمراٹ پرتھوی راج چوہان راجکیہ مہاودیالیہ اجمیر سے ایم اے فائنل کے 7 پیپر میں کل ہم نے مطالعہ کیا تھا اخلاق محسنی کی حکایات کا ترجمے کے ساتھ۔ آج ہم اخلاق محسنی کی دوسری حکایت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حکایت ہے صفحہ نمبر 94 پہ کہ سلطان مصر با بادشاہ روم ترائے مواصلت انداختہ دختر اورا از بہر پسر خود خطبہ کرد۔ سلطان مصر یعنی مصر کے سلطان نے روم کے بادشاہ کے ساتھ رشتہ داری کی بنیاد اس طرح سے ڈالی کہ اس نے اپنی لڑکی کا نکاح اس کے لڑکے سے کیا، اور وہم دختر خود را در عقدہ پسر در آورد، اور اپنی لڑکی کا نکاح اس کے لڑکے سے کیا۔ با سبب ای وصلت رسل و رسائل از جانبین متوصل گشت، اور اس رشتہ داری کی وجہ سے دونوں حکومتوں میں دونوں جانب سے رسل و رسائل کا سلسلہ یعنی لین دین کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ با اتفاق ہی دو صاحب دولت ہر دو مملکت و دیگر آراستگی پذیرفت، اور اس حسن اتفاق سے دونوں حکومتوں میں آراستگی ظاہر ہونے لگی۔ دورے امور کلی و جزئی مراجعت برائے دیگر نمودندے، اور دونوں ہر چھوٹے بڑے کام میں ایک دوسرے سے رجوع کرتے تھے۔ وہ بے مشورت و تدبیر ہم در ہیچ مہم شروع نہ فرمودندے، اور بغیر کسی مشورے کے رائے کے وہ کوئی بھی چھوٹا بڑا کام یا مہم شروع نہیں کرتے تھے۔ روزے ملک مصر بے قیصر روم پیغام فرستاد۔ ایک روز مصر کے بادشاہ نے روم کے بادشاہ کو یہ پیغام پہنچایا کہ پسرا زبدۂ حیات و عمدۂ زندگانی اند۔ اس نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ان کے لڑکے یعنی ان کی اولادیں ان کی زندگی کا بہترین اور عمدہ زندگانی کا سبب ہیں، اور نام مابعد از وفات جز بحیات عیشہ باقی نمی باند، اور ان کی وفات کے بعد ان کا نام انہی سے زندہ اور باقی رہنے والا ہے۔ اس کے بعد بیت ہے کہ زندہ است کسے کے در دیارش مانت خلق و یادگارش، کہ زندہ ہے وہ شخص اس کے شہر میں کہ لوگ اس کو ہمیشہ یادگار رکھیں۔ صفحہ نمبر 95 پہ دوسری حکایت ہے اخلاق محسنی کی کہ آوردہ اند کی یکے از ملوک بخوردن گل عادت کردہ بود۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بادشاہوں میں سے کسی ایک کو مٹی کھانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ چندہ کے حکمہ و طبہ منامی کردن، یہاں تک کہ حکیموں نے اور طبیبوں نے اس کو بہت منع کیا۔ وہ مضرت آرا بعض نمی نمودن، لیکن وہ اپنی اس بری حرکت سے نقصان دہ حرکت سے باز نہیں آئے۔ ازا کار بار نمی آمد، وہ روز یکے از اہل اللہ بدیدن وے آمد، ایک روز کو دیکھنے کے لیے اللہ والے بزرگ آئے۔ وہ اورا بغایت زار و نظار یافت، اور اس کو انہوں نے بہت زیادہ کمزور پایا کہ رخسارائے ارغوانی اور زعفرانی دی، کہ اس کی چہرہ جو ہے وہ پیلا پڑ گیا تھا زعفران کی طرح۔ وہ تن بتاب و تواں اور دربند ناتوانی گرفتار یافت، اور اس کے بدن کو انہوں نے کمزوری میں گرفتار پایا۔ صورت حال استفسار نمود، لہٰذا انہوں نے اس سے تفصیل سے اس کے حال چال پوچھے۔ وہ سلطان حقیقت واقعہ باز گفت
اور سلطان بادشاہ نے حقیقت واقعہ بیان کیا کہ مرا از جوہت خوردن گل پائے حیرت در گلست، کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میرے حیرت کے پیر مٹی میں پڑ جاتے ہیں، وہ ہاتھ مٹی میں ہو جاتے ہیں، یعنی میں بہت کوشش کرتا ہوں اس سے روکنے کی، لیکن کوشش میں ناکام رہتا ہوں۔ وہ دست حسرت بر دل، اور میرے ہاتھ حسرت کے اس کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، یعنی اسی طرف میرا دل کھنچ جاتا ہے۔ درویش فرمود کے چومی دانی کے عظیم عمر ضرر بتومی رسد، اس درویش نے، اللہ والے نے فرمایا کہ تو جب یہ جانتا ہے کہ یہ چیز تجھے نقصان پہنچاتی ہے تو چرا ترک نمی کنی، تو پھر تو اس کو ترک کیوں نہیں کر دیتا، چھوڑ کیوں نہیں دیتا۔ چندہ کے جوہد بھی نمایم باخود بس نمی آئے، کہ میں جتنی بھی کوشش کرتا ہوں میں اپنے آپ کو اس کے لیے بے بس پاتا ہوں، یعنی مجھ سے یہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، یعنی چھوڑ نہیں پاتا ہوں۔ درویش نے کہا کہ ای عظیمت من عظمات الملوک کجاست، کہ تیرے وہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ جو عزم کر لیتے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں، وہ عزم کہاں ہیں؟ عزم کے بادشاہان رامی باشد، وہ ہمت، وہ عزم، وہ ارادہ جو بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ ایش نو اشارہ اعضا باز بھی نمی توا داشت، کہ بادشاہ جو ارادہ کر لیتے ہیں کہ کوئی چیز ان کو اس سے واپس نہیں لوٹاتی ہے اس ارادے سے، وہ کہاں ہیں؟ تو سلطان عزیز سخن متاثر شد، بادشاہ کو یعنی غیرت آئی، بادشاہ اس کی بات سے متاثر ہوا۔ وہ عزم کر دو، اس نے یہ پکا ارادہ کیا کہ بر آنکھیں دیگر گل نخورت، کہ وہ دوبارہ وہ مٹی نہیں کھائے گا۔ وہ برکت عظیمت افزاں مہلکہ خلاص یافت، اور اس عزم کی برکت سے اس نے اس مہلک بیماری کو سے نجات پا لی۔ تو اس طرح سے یہ حکایت دوسری جو ہے تیسری حکایت اخلاق محسنی کی تھی وہ مکمل ہوئی۔